وسلم نے فرمایا کہ ہم جتنی دنیا میں نیک اعمال کریں گے تو ہمارے ان اعمال کی وجہ سے وہاں پہ جنت میں درخت لگتے ہیں، سبز درخت، پھول لگتے ہیں. تو انہی اعمال کی وجہ سے ہمیں جو نور ملے گا وہ بھی انہی اعمال کی وجہ سے ملے گا، جو کہ ہم قیامت والے دن پل صراط سے اس نور کے اس میں چلیں گے، ہم روشنی میں چلیں گے. ایک تو وہاں پہ درخت لگتے ہیں، جو دوسری انہی اعمال سے ہمیں نور ملے گا جن کی وجہ سے ہم پل صراط کو عبور کر سکیں گے. اور کہتے ہیں جنت جو ہے نا جتنی بھی خوبصورت ہوگی ہمارے اعمال، اچھے اعمال کی وجہ سے ہوگی. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کچھ لگا رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہیں ایسا عمل بتاؤں کہ تمہارے جیسے جنت میں سارا دن درخت لگتے رہیں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے شاید آپ کو پچھلی دفعہ یہ کروایا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ تیسرا کلمہ پڑھا کرو، سبحان اللہ. الحمدللہ. جی جی یہ آپ پڑھا کرو، سارا دن آپ کی جنت میں درخت لگتے رہیں گے. یہ ساتھ ساتھ میں رپیٹ اس لیے کروا رہی ہوں نا، چیزیں بھول جاتی ہیں. کیونکہ ہماری استاذہ کہتی ہے نا قرآن میں ایک ایک آیت جو ہے نا 10-10-20 دفعہ رپیٹ ہوئی ہے، لیکن جنت دوزخ کی آیت بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں، تو ریپیٹیشن ضروری ہے. استاذہ کہتی ہے جب تک آپ رپیٹ نہیں کرو گے نا، ایک چیز کو بار بار نہیں سنو گے، آپ کو وہ یاد نہیں ہوگی. اور انسان کا لفظ ویسے بھی جو عورت کو تو یاد نہیں رہتی کہ عورت جو نساء ہے، نساء کس کو کہتے ہیں؟ عورت کو. اور اس کا روٹ وٹ کیا ہے؟ نسو. نسو کس کو کہتے ہیں؟ بھولنے کو. اور اسی سے نسیان کی بیماری بھی ہے، بھولنا. تو عورت کی جو نیچر میں ہے بھولنا، اور انسان کا روٹ وٹ بھی نسو، یہ میرے خیال ہے نوز سے ہے. انسان کی نیچر بھی ہے بھولنا. تو اس لیے بار بار آیات آپ پڑھیں، بار بار رپیٹ کریں. ایک دفعہ یہ اب مطلب کرنے سے چیز یاد نہیں رہتی، اس لیے ساتھ ساتھ کچھ ورڈز میں آپ کو رپیٹ کرواتی رہوں گی. تو یہ کہا گیا کہ جتنے آپ اچھے مال کرو گے آپ کے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ درخت لگتے جائیں گے. اور ایک حدیث استاذہ بتا رہی تھی کہ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر ہوگا. اور ہاں دوسرے جنت اس لیے بھی کہتے ہیں کہ جنت سبز اور گرین درختوں سے اس قدر ڈکی ہوگی جو ہمارے مال کی وجہ سے لگے گا کہ جنت کسی کو نظر نہیں آئے گی. آپ کہیں جہاز میں جاتے ہیں ایروپلین تو نیچے کہیں جنگل ہو، یہ امیزون جنگل ہے، کسی کو نظر نہیں آتا. دیکھو کتنا سب درختوں سے ڈکا ہوتا ہے، زمین اس کی نظر نہیں آتی. تو اسی طرح جنت میں اتنے درخت ہوں گے کہ یہ کسی کو نظر نہیں آئے گی. اور ڈاکٹر ہاشمی صاحب بتا رہی تھی کہ جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا زیادہ ہوگا، اتنا گنا اور اتنا لمبا ہوگا کہ گھڑ سوار اگر اس میں 40 سال بھی چلتا رہے نا تو وہ مطلب اس کو وہ نہیں کر سکے گا، طے نہیں کر سکے گا، اتنا لمبا سایہ ہوگا. اور ایک اور حدیث ہے کہتے ہیں کہ جنت میں تبھی کہتے ہیں نا جنت میں کیا ہے 100 میں سے 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا. جنت میں اتنے کم لوگ جائیں گے، 99 دوزخ میں جائیں گے اور ایک بندہ جنت میں جائے گا. شیطان نے کہا تھا نا کہ میں ضرور تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، اور واقعی وہ بھٹکا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہی تھی کہ جب جنت لوگ داخل ہوں گے تو اتنے کم لوگ ہوں گے کہ جنت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے نا خالی رہ جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے اس جنت کو آباد کرنے کے لیے. اس لیے اللہ پاک ہم سب کو شیطان کی وار سے بچائے، زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ پاک الفردوس میں داخل ہونے کی اللہ پاک توفیق عطا کرے. اور جنت کے آپ کو پتہ ہے کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں. ہر درجہ ہر بندی کو اس کے اعمال کے مطابق ملے گا. اور جو سب سے اوپر درجے ہوں گے نا غرفتن، بالا خانے ہوں گے، سب سے اوپر غرفتن کا لفظ آیا ہے. غرفتن کہتے ہیں سب سے اونچی اور خوبصورت جگہ، جو کہ بالکل مطلب جیسے آپ بڑے ہوٹل میں جاتے ہیں 5 سٹار جیسے دبئی وغیرہ، تو دیکھیں نا اوپر شیشے لگے ہوتے ہیں نا ہوٹلس میں، تو سارا کچھ نیچے سے نظر آتا ہے. سازا بڑا اچھا اس کو مطلب ایکسپلین کر رہی تھی. دیکھا آپ اوپر سے دیکھتے ہو بڑے بڑے 100 منزل اسٹوریز ہوتی ہیں 100، تو وہ پھر کہیں گے سب کچھ آپ کو نیچے نظر آتا ہے. اسی طرح جنتی جو ہے نا وہ اوپر سے نیچے والے جو ہے نا سب کو دیکھ رہے ہوں گے، جو نیچے والے درجات میں ہوں گے. تو اللہ پاک ہمیں بھی غرفتن بالا خانوں میں جگہ عطا کرے. اور کوشش کریں کہ اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس، آپ کو بتایا نا جنت میں کتنی ہے؟ 4 نہریں نکلتی ہیں نا. ایک شہد کی ہے تجری من تحت الانہار، 4 نہریں شہد کی، دودھ کی، پانی کی اور شراب کی. تو یہ ساری نہریں جو ہے نا جنت الفردوس سے نکلتی ہیں. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت الفردوس میں ہوں گے.
تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو آپ ہمارے ساتھ ہیں تو وہاں ہم کیا کریں گے، آپ وہاں پہ ہمارے ساتھ کیسے ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ نفل پڑھو، جو بندہ زیادہ سے زیادہ نفل پڑھے گا اس کو قیامت والے دن میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ اس لیے نفل بندہ زیادہ سے نماز فرض تو ہمارا فرض ہے، ایکسٹرا عبادت کریں جو ہمیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے نا نصیب کرے گی۔ تو اس لیے اور جنت الفردوس میں ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، تو ظاہر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے اوپر بہت ظلم کرتا تھا۔ یا آگے ایک آئے تو اس کے کلاس مجھے یاد ہے، فرعون اوتادا، فرعون اوتادا میخوں والے، اس کا میخوں والے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ایک تو وہ جگہ جگہ اپنے قافلے کے جاتا تھا تو وہ تمبو وغیرہ لگاتا تھا تو میخ ان کو گاڑ دیتا تھا۔ تو دوسرا اوتاد اس کو اس لیے کہا گیا کہ وہ حضرت آسیہ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے ہاتھوں میں اس نے میخیں گاڑ دی تھی، اوتادا، اس وجہ سے بھی اس کو میخوں والا کہا جاتا ہے فرعون کو۔ لیکن پھر بھی کہتے اس کے غلام ہر وقت 24 گھنٹے آسیہ کے سر پہ ہوتے تھے، ان کو تکلیف دیتے رہتے تھے، ان کی ہاتھوں میں انہوں نے میخیں تک گاڑ دی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ نہیں کیا۔ اور انہوں نے پھر دعا کی تھی نا، رب ابنی، اے رب ہند کا بیتن، پاس اپنے، بیتن گھر جنت، میرے لیے اپنے لیے جنت میں گھر بنا۔ آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی جب ان کو تکلیف دیتا تھا تو یہ دعا کرتی تھی رب ابنی عندک بیتم فی الجنہ، جنت میں میرے لیے اپنے لیے گھر بنا۔ تو حدیث ہے کہ حضرت آسیہ کا نکاح جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو خوشخبری سنائی تھی۔ یہ چیز آپ کو پتا تھی یا مجھے خود ابھی پتا چلی ہے؟ جو دنیا میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائی تھی فرعون سے، تو اللہ تعالیٰ ان کا جنت میں نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے، یہ ان کا۔ اور دوسرا جو نکاح حضرت زینب کو ہوا تھا، یہ آپ کو پتا ہے، حضرت زینب کا نکاح جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو تھی بیوی تھی جن کا نکاح آسمان پہ ہوا تھا، وہ کون سی تھی پتا ہے آپ کو؟ وہ ہے حضرت زینب۔ عائشہ وہ کون؟ نہیں، حضرت زینب، عائشہ نہیں، حضرت زینب۔ وہ کون تھی؟ اس کے اب میں تھوڑی آگے آیتیں نکلتی جا رہی ہوں اور طرف جا رہی ہوں، تو اس کا چلو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے نا زید بن حارث، جو انہوں نے منہ بولے بیٹے بنائے ہوئے تھے، تو یہ ان کے بیٹے تھے۔ تو ان کا نکاح جو ہے نا، جب حضرت زینب جو ہے نا آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، تو یہ کچھ ایک حکمت تھی جو اس طرح کرنا تھا۔ تو یہ تو غلام تھے، تو وہ پھوپھی زاد بہن تو ماشاءاللہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ تو جب ان کا دونوں کا آپس میں نکاح ہوا تو حضرت زید کہتے ہیں کہ ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ حضرت زید علیہ السلام کے پاس آئے کہ اس طرح زینب مجھے ہر وقت مطلب تھوڑا سا ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کے بڑے خاندان سے ہیں تو میں تو غلام ہوں، تو بہت کوشش کریں ہم نباہ ہمارا، لیکن ہمارا نباہ نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے نا، تو پھر بڑی مشکل سے یہ ہوا کہ انہوں نے پھر اجازت لے کے تو وہ آئے، انہوں نے کہا تو مطلب پھر انہوں نے طلاق دے دی نا حضرت زینب کو۔ یہ بیسیکلی ایک چیز دنیا میں قائم کرنے کے لیے کہی گئی تھی، یہ چیز طلاق دے دی۔ تو پھر یہ ہوا کہ بعد میں حکم ہوا کہ یہ آیت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے تھے دوسروں کی نظروں سے یہ سب کچھ۔ اب اس کا بھی مجھے نہیں آ رہا، ترجمہ میں آپ کو سنا رہی ہوں، کسی بارے میں یہ آیت ہے، اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ انشاءاللہ سارا بتاؤں گی۔ کیا چھپا رہے تھے؟ یعنی جب حضرت زید بن حارث نے حضرت زینب کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ نے ان سے نکاح کرنا ہوگا۔ تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے ڈرتے تھے، ظاہر سردار تھے، تو وہ کہیں گے یہ تو عرب میں رواج نہیں ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا جائے۔ تو یہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے قائم کرنی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ڈر رہے تھے کہ اس طرح لوگ مجھے باتیں کریں گے، ظاہر ان کے چچا ابو جہل تھا، سارے جو ان کے تھے، تو کیا کیسا ہے کہ یہ اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ اس نے نکاح کر دیا۔ لیکن بیسیکلی یہ ہونا تھا، دنیا کو ایک چیز، دنیا میں یہ چیز قائم کرنی تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب بڑا ڈسٹرب تھے، بہت وہ تھے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ عرصے بعد ان کا نکاح حضرت زینب سے ہوگا۔ اور زینب کو پتہ ہے یہ نکاح کہاں پہ ہوا تھا؟ یہ نکاح آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا تھا، آسمان پہ ہوا تھا یہ نکاح۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کا نکاح ہو گیا ہے، تو آپ زینب اب آپ لوگوں کو ولیمہ دو۔
یہ پورا پھر پوری آیات آئی ہوئی ہے نا، ولیمہ ہوا، پھر اس میں کچھ ولیمے کے انہوں نے ایٹیکیٹس بتائے کہ ولیمے کے بعد لوگ اسی طرح جب نکاح ہوا تو ولیمہ ہوا تو لوگ اٹھ کے نہیں جا رہے تھے، گپوں میں مصروف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ یہ جائیں کہ میں اپنے گھر جاؤں، تو پھر آگے ولیمے کے پورے ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں کہ اے ایمان والو جب بھی تم کہیں جاؤ کسی جگہ پہ تو اپنا مطلب کھانا وغیرہ کھا کے فوراً اٹھ جاؤ، دوسروں کو تکلیف مت دو. جیسے ہم لوگ بھی تو جاتے ہیں شادیوں میں، دیکھو جھکتے ہی نہیں ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. یہ سارے ایٹیکیٹس قرآن پاک میں آگے آئے ہیں نا. تو اس طرح ہی تک اس طرح حضرت زینب جب جا نہیں رہے تھے، پھر آیات اتری تھی کہ اے ایمان والو جب تم جاؤ تو کسی کو تکلیف مت ڈالا کرو، اپنا جو کام کر کے واپس آ جایا کرو. چلے سمجھ آئیے کیسی لگی آج کی کلاس؟ انفارمیشن کچھ ملی ہے؟ جی ابھی نیکسٹ کلاس کا بھی ٹائم ہے جی. ہاں وہی میں نے کہا چلیے آج دوسرا میں کہہ رہی تھی اگلی جمعرات کو تو نہیں، نیکسٹ کو لوں گی، کیونکہ زیادہ بول نہیں سکتی نا، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ میں نے اس لیے کلاس لی ہے. میں نے کہا 2 ہفتے سے کلاس، ہفتے میں 2 کلاسیں میری کوشش کریں رکھیں. آج جمعرات مشکل ہے میرے لیے بولنا کہ ابھی